کوئی محبت راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی، شیطان کی ساری محنتیں رائے گاں چلی جاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہے اور اپنے بچے کو لٹا دیا ہے، اس بچے کے کہنے پر کہ ابا جان جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو میرا چہرہ آپ کے چہرے کی طرف نہ ہو، کہیں یہ شفقت، یہ رحمت جو ماں باپ اور اولاد کے درمیان ہوتی ہے حائل نہ ہو جائے۔ چہرہ زمین کی طرف کر کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دیں۔ جب یہ عمل اپنے پورے جذبے کے ساتھ وقوع پذیر ہو رہا تھا تو حضرت جبریل امین جو عالم ملکوت کے نگران اور سربراہ ہیں، اس جذبہ فدائیت کو دیکھتے ہوئے وہ رک نہیں سکے، اللہ کے قرب میں ہونے کی وجہ سے ان کی زبان سے فوراً نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اس مرکز کے ساتھ کنیکٹ ہیں۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام کی یہ آواز کائناتوں میں گونجتی ہے اللہ کی عظمت کی، تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ نے جب دیکھا کہ چھری چل رہی ہے کاٹ نہیں رہی، قربانی قبول ہو گئی، جان بچ گئی، تو اللہ اکبر وللہ الحمد کہ سب تعریفیں اس عظیم اللہ کے لیے ہیں جو ان سب کائناتوں کا نگران ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایام تشریق میں حضرت جبریل امین کی حیرت سے نکلنے والے ان الفاظ کو، ان الفاظ کے جواب میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے چلنے والی زبان کو اور شکریہ کے ان تعریفی کلمات کو جو سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ نے اختیار کیے تھے، تکبیرات تشریق بنا دیا۔ اب تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ ان تین بزرگوں کی زبانوں سے نکلے ہوئے ان الفاظ کو تم لوگ اپنی ہر نماز کے بعد ایام تشریق میں بآواز بلند اسی طرح سے جیسے جذبے سے حضرت جبریل نے فرمایا، حضرت خلیل نے فرمایا، حضرت ذبیح نے فرمایا، تم سب بھی یہی کہتے چلے جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ زبانوں سے یہ نعرہ جاری ہو 9 ذی الحجہ کی صبح سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ان تشریق کے ایام میں مسلمان کو کھانے کے لیے عظیم الشان اور بہترین گوشت عطا کر دیا کہ یہ کھائیں، اور ساتھ ساتھ جب یہ نعمت کھا رہے ہیں اللہ کا شکر بھی ادا کرتے چلے جائیں۔